الله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العظیم. سید صاحب محترم، گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستو، 7 اپریل 2021 راولپنڈی میں ہم بیٹھے ہیں پاکستان میں. جمعہ کی نشست میں بھی میں نے اپنا فرض ادا کیا، پھر اس کے بعد پریس کلب میں سیمینار میں گفتگو ہوئی. اب یہاں مجھے تعمیل ارشاد کرنا پڑی. محرم الحرام کے حوالے سے ذہنی طور پر ہم کچھ کہنا اور سننا چاہتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ اپنے دامن میں بڑی تاریخ ساز یادیں رکھتا ہے. ابھی میرے ایک دوست نے میرے کان میں کہا کہ فلسفہ شہادت پہ گفتگو ہو جائے. مجھے اس اصطلاح سے بھی اتفاق نہیں. فلسفہ اور شہادت کا کوئی جوڑ ہی نہیں، اس لیے کہ فلسفہ عقل کی پیداوار ہے اور شہادت عشق کی منزل ہے. عشق دماغ میں نہیں رہتا، دل میں رہتا ہے، اور عشق کے فیصلوں پر دماغ ہمیشہ حیران رہا کرتا ہے. مجھے اقبال نے کہا نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل نہیں عشق. عصر حاضر کے بہت سے فتنے، بہت سے فتنے آپ جب ان پر غور فرمائیں گے تو وہ اس لیے کہ ہم دل کی دنیا سے دور چلے گئے.
تن کی زندگی گزار رہے ہیں. وہ من کا سفر چلا گیا. اور المیہ تو یہاں تک کہ اب علم کی پہنچ بھی دماغ تک ہے، دل تک نہیں. روشن دماغ بہت ہے، روشن ضمیر نہیں ملتے. اور وہ مولانا رومی نے فرمایا کہ علم را برتن زنی مارے بود، علم را بر دل زنی یارے بود. علم جب دماغ پہ پڑتا ہے تو زہر بنتا ہے، جب دل پہ پڑتا ہے تو تریاک بنتا ہے. اس لیے خلیل اللہ نے دعا میں کہا تھا مکتب بنا دیا ہے معلم عطا کر میری اولاد میں سے. تو اپنی اولاد کے لیے اللہ سے خیر مانگنا، اپنے گھرانے کے لیے خیر مانگنا، یہ اچھی بات ہے، یہ خود غرضی نہیں ہے. معلم عطا فرما، تیری آیات پڑھے گا، تلاوت آیات کرے گا، پھر انہیں تعلیم دے گا، پھر انہیں پاک بنائے گا. یہ جو دعائے خلیل کی ترتیب ہے وہ اس طرح ہے: یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تو تلاوت، تعلیم اور تزکیہ، یہ ترتیب ہے. اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت. میں نے کرم کیا اپنے خلیل کی دعا قبول کرتے ہوئے جو معلم عطا فرمایا. وہ تلاوت آیات کرتا ہے، پہلے دل کے برتن کو صاف کرتا ہے، پھر اس میں علم کا دودھ ڈالتا ہے. یہ فطرت ہے. صفائی پہلے. آپ بھی کسی برتن میں جب اچھی چیز ڈالتے ہیں تو پہلے اسے صاف کرتے ہیں. تو شہادت جو ہے، اصل میں یہ جو شہادت ہے یہ اللہ سے کیا ہوا ایک وعدہ ہے جو اس کے عشاق نبھاتے ہیں. اللہ نے اپنے بندوں سے ایک ایگریمنٹ کر رکھا ہے، ایک معاہدہ کر رکھا ہے. اشترى من المؤمنین، اللہ نے اپنے بندوں سے ان کی جانیں مال خرید لیا ہے. یہ ایگریمنٹ ہوا، یہ معاہدہ ہوا کہ تم اپنا مال، اپنی جان میرے سپرد کر دو. بأن لهم الجنہ، اور اس کے بدلے میں میری مسکراہٹ حاصل کر لو. یہ جنت میں نے آج دن کو بھی کہا، اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کا نام جنت ہے. باقی ساری باتیں علی الراس والعین. میرے نزدیک جنت کا حقیقی مفہوم اللہ کی رضا ہے. یہ معاہدہ ہونے کے بعد اللہ کے وہ بندے یقاتلون فی سبیل اللہ، پھر عشق کے سفر میں جان ہتھیلی پہ لیے ہوئے ہیں. یقتلون و یقتلون، راہ حق میں جان لیتے ہیں، جان دیتے ہیں. راہ حق میں جان لیتے ہیں، جان دیتے ہیں. جب اسی کو جان دینی ہے تو پھر پرواہ نہ کر. جب اسی کو جان دینی ہے تو پھر پرواہ نہ کر کہ موت تجھ پر آ پڑے یا موت پر تو جا پڑے. سیقتلون ویقتلون، جب اسی کو جان دینی ہے تو پھر پرواہ نہ کر کہ موت تجھ پر آ پڑے یا موت پر تو جا پڑے. کہیں سے غازی بن کے آتے ہیں، کہیں شہید ہو جاتے ہیں. غازی بنتے ہیں تو لاکھ کے اور شہید ہوتے ہیں تو 1.25 لاکھ. یہ میرا جملہ امانت ہے. جن کو بھی آج میں نے کہا، کچھ دوست جن کو نہیں تھے، میں یہ باتیں ان کے لیے کر رہا ہوں.
کہ سب کو موت مار ڈالتی ہے، ایک ایسا شخص ہے جو موت کو مار ڈالتا ہے اور وہ شہید ہے۔ سب کو موت مار ڈالتی ہے، شہید موت کو مار ڈالتا ہے، شہید موت کا فاتح ہے۔ اللہ سے کیا ہوا عہد نبھانے والے لوگ انہیں نہ معلوم کس زاویہ نظر سے دیکھتے ہیں، کس تصور میں یاد رکھتے ہیں۔ کوئی ان سے پوچھے کہ وہ اس انجام کو پہنچ کر کتنے خوش ہیں۔ میں نے آج جن کو بھی کہا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومیت کا ایک منفرد باب ہے۔ اقتدار ہے، بہت بڑی فوج ہے ان کے پاس، اور بہت بڑی سلطنت کے فرما روا ہے، لیکن جس سپردگی کے ساتھ انہوں نے جان دے دی، عقل بیچاری حیران کھڑی ہوئی ہے۔ مرتے تو سب ہیں، کوئی یوں مر کے دکھائے نا۔ کربلا کے شہید کو بھی دیکھیں تو جس سپردگی کے ساتھ انہوں نے اپنی جان پیش کی ہے اللہ کے حضور، مرنے والے تو بہت ہیں، کوئی یوں مر کے دکھائے، کوئی اس انداز میں اپنی جان پیش کرے، جس نے جان دی اس انداز میں پیش کر کے دکھائے نا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ظاہری حالات میں بھی سلطنت ہے اور حکومت ہے، اور یہاں نواسہ رسول کے پاس میں حسین کو بھی صاحب قوت سمجھتا ہوں۔ شریر آرائے سلطنت نہ ہونے کے باوجود، مسند آرائے خلافت نہ ہونے کے باوجود، میں انہیں صاحب قوت سمجھتا ہوں۔ وہ اگر امت مسلمہ کو دعوت دیتے کہ آؤ مل کے ٹکرائیں، تو پھر تاریخ یاد رکھتی اور انسانی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوتا۔ انہوں نے یہ خواہش نہیں کی۔ جذبہ عشق میں سرشار ہو کر، جس طرح قابیل کے سامنے حابیل نے اپنی جان پیش کر دی، پہلا قتل انسانی برادری میں بھائی کے ہاتھوں سے حضرت حابیل مقتول ہوئے، قابیل نے قتل کیا، کوئی مزاحمت نہیں کی انہوں نے۔ علماء سے پوچھیے، قاتل کا ہاتھ بھی نہیں روکا، مزاحمت بھی نہیں کی، انتہائی متانت اور سنجیدگی کے ساتھ عشق کا یہ مرحلہ طے کر لیا۔ یہاں بھی بے وطن ہوئے، وطن چھوڑ کر آئے، اولاد بہت محبوب سے ہوتی ہے، اسے ساتھ لائے، قرآن کہتا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ یا ایھا الذین آمنوا
لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذکر اللہ. میری محبت کے سفر میں کہیں تمہارا مال اور اولاد رکاوٹ نہ بنے. ان سے نکل آؤ، پہلے ان کو فتح کرو. پہلے ان کو فتح کرو. اقبال کہتا ہے یہ مال دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. یہ مال دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. یہ مال دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گمان، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. جب ان مرحلوں سے فاتح ہو کے آپ نکلیں گے بتان وہم و گمان سے، تو پھر منزل کیا ہوگی؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ان سے گزرنا ہوگا. میں نے دن کو بھی کہا، خلیل بننے کے لیے باپ چھوڑنا پڑتا ہے. خلیل بننے کے لیے جان شعلوں میں جھونکنی پڑتی ہے. خلیل اللہ بننے کے لیے سب کو چھوڑ کر رب کو راضی کرنا پڑتا ہے، وطن قربان کرنا پڑتا ہے، بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھانا پڑتا ہے، پھر بیٹے کے گلے پہ خنجر چڑھانا پڑتا ہے. ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس لیے کہا نا چپ گویم مسلمانم بلرزم بلرزم کتانم مشکلات لا الہ. یہ لا الہ کے مشکلات جو ہیں ان کے تصور سے کانپ اٹھتا ہوں. یہ بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ہاں سید صاحب، وزلزلوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وزلزلوا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ان مرحلوں سے گزرنے کے بعد تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں میرے عشق کے سفر میں رکاوٹ نہ بن جائے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں فاقے زیادہ دسترخوان کم. اور یہ فاقے اضطراری نہیں تھے، اختیاری تھے. اضطراری نہیں تھے، اختیاری تھے. مجبوراً نہیں ہو رہے تھے فاقے. عالم تو یہ ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والے نے پیشکش کی، عہد کو سونے کا بنا دوں. ہاں میرے محبوب، یہ جو تیرے قدموں میں پستا ہے عہد بنا دو سونے کا. پیشکش کرنے سے پہلے سونے کا بنا دیا، پھر پیشکش کی.
کہ میرا محبوب ہاں کرے تو پھر دیر نہ لگے. بنا تو سونے کا میرے محبوب. رحمت عالم نے فرمایا نہیں میرے محبوب مجھے سونا چاندی نہیں چاہیے, مجھے تیری مسکراہٹ بہت ہے. میری منزل سونا چاندی نہیں ہے, تیری مسکراہٹ بہت ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں دیکھیے نا جی, کبھی اس انداز میں آپ غور فرمائیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی پرسنل لائف, آپ کی ذاتی زندگی کی ترجمانی جو آپ کے اہل بیت کرتے ہیں, تو بتایا گیا کہ کبھی مسلسل 3 دن آپ کا چولہا گرم نہیں ہوا. کبھی آپ نے پوری زندگی کبھی چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں فرمایا. یہ لذت دماغ کے لیے نہ سنیے گا, اللہ توفیق دے تو اس ارادے سے کہ انشاءاللہ ہم بھی ایسا کریں گے. فاقے تو آپ نہیں کر سکیں گے, کم از کم انچھنا آٹا کھائیے, ذیابیطس نہیں ہوگا, آپ کو شوگر نہیں ہوگی. سلامتی کی بات کر رہا ہوں, سلامتی کی بات کر رہا ہوں. میں نے ایک چھوٹا سا لندن لائبریری میں پمفلٹ پڑھا, کسی مستشرق کا لکھا ہوا. وہ کہنے لگا حیران ہوں کہ مسلمانوں کا جو قائد ہے, پیغمبر ہے, وہ صرف معلم ہی نہیں, بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہے, معالج بھی ہے. یعنی اگر صرف پیغمبر اسلام کا دسترخوان اپنا لیا جائے, آپ کے فوڈ, آپ کی غذا کو اپنا لیا جائے, اس نے کہا موت کا تو کوئی علاج نہیں لیکن بیماری قریب نہیں آئے گی. چھنا ہوا آٹا آپ نے کبھی نہیں استعمال فرمایا, گندم کم, جو زیادہ استعمال فرمایا. اور جو بارد ہے, ٹھنڈا ہے, گندم ہار ہے, اس میں ہیٹ زیادہ ہے, جو میں ٹھنڈک زیادہ ہے. جو چھنا ہوا, گندم کا چھلکا تو بڑا نرم ہوتا ہے, جو کی چھلکا تو چھوٹی چھوٹی چھریاں ہوتی ہیں. ام المومنین فرماتی ہے وہ اوپر جو ہوتی تھی میں انہیں پھونک کر اڑا دیتی تھی. چھلنی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں. فاقے ہوئے اختیاری. بنو سلیم کا ایک بوڑھا آیا. بنو سلیم ایک قبیلہ ہے نجد کے علاقہ میں, بڑا سنگ دل قبیلہ تھا. یہ وہی قبیلہ ہے جس نے اللہ کے رسول کے 70 صحابہ کو قتل کیا. اصحاب صفہ کے وہ درویش جنہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار کرتے تھے, اور وہ بھی اللہ کے رسول سے اتنا پیار کرتے تھے. ابو ہریرہ انہی میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کئی دن تک کھانا نہیں ملتا تھا. حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہہ رہے تھے کئی دن تک ہمیں کھانا نہیں ملتا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا پھر جیتے کیسے تھے, زندہ کیسے رہتے تھے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا زندہ رہنے کے لیے ہمیں ایک غذا میسر تھی, وہ کون سی؟ کہ وہ رحمت عالم کے چہرے کی طرف دیکھ لینا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھ لیا کرتے تھے, بھوک نہیں رہتی تھی. کھانا کھانے سے شاید اتنی تسکین نہ ملی جتنا رحمت عالم کے چہرے انور پر نظر ڈالنے سے تسکین مل جایا کرتی تھی. یہ لوگ تھے جن کو اس قبیلے نے شہید کر دیا. بیرے معونہ پر تبلیغی سفر پر جا رہے تھے, انہوں نے دھوکے سے بلایا تھا, اور ان کی مظلومیت کی کہانی سن کر رحمت عالم استوار ہوئے.
اور اس قبیلے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آہیں نکلی. اللہم اسدد وطأتک علی مضر اللہم اجعل علیہم سنین کسنی یوسف اللہم شتت شملہم فرق جمعہم. اس قبیلے کا ایک بوڑھا اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا, کہتا ہے بنو سلیم کا فرد ہوں, نجد سے آیا ہوں. بنو سلیم کا نام سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غور سے دیکھا. کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا اس لیے آیا ہوں کہ معلوم کروں ایسے قبیلے کے کسی فرد کے لیے بھی آپ کے ہاں معافی کی گنجائش ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں, اگر تم اسلام کی صداقتوں کو تسلیم کر لو تو تمہیں تانا بھی نہیں دیا جائے. کہتا ہے تو پھر میں اسلام کی سچائی پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا, اللہ کی توحید آپ کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی. آج تیری جہنم جنت سے بدل گئی. پھر رحمت عالم نے پوچھا قبیلے میں کچھ جائیداد کوئی پراپرٹی بھی چھوڑ کے آئے ہو؟ کہتا ہے نہیں کوئی جائیداد نہیں, فقیر آدمی ہوں, درویش آدمی ہوں, اتنا درویش ہوں کہ پیدل آیا ہوں, میرے پاس سواری بھی کوئی نہیں, اور دیکھیے میرے تو سر میں پگڑی بھی کوئی نہیں. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے, اٹھے, انہوں نے اپنی پگڑی اتار کر اس بوڑھے کے سر پہ رکھ دی. انصار کے سید حضرت سعد بن عبادہ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایک اونٹ گفٹ کرتا ہوں اس بوڑھے کو. چلیے, مرکب بھی مل گیا, امامہ بھی مل گیا, پیدل آیا تھا, اونٹ مل گیا, سر برہنا تھا, پگڑی مل گئی. اب کہتا ہے 3 دن سے کھانا بھی نہیں کھایا. اس پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو نے 3 دن سے نہیں کھایا اور یہاں ہفتوں سے فاقہ چل رہا ہے. فرماتے ہیں سلمان یہ اس بوڑھے کو لے لو. فرماتے ہیں سلمان یہ اس بوڑھے کو لے لو اور مدینہ کی گلیوں میں چلے جاؤ, آواز بلند کرو ضیف رسول ہے, کوئی اسے کھانا کھلا دے. سلمان بھی عجیب انسان ہے, فارس سے آیا اور نگاہ رسالت میں ایسا جچ گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فارسی نہ سمجھنا کہ بدیسی ہے, کوئی باہر سے آیا ہوا ہے, کہ میری اہل بیت میں سے ہے. اس کی وفائیں اتنی مستحکم ہے, اس کا تعلق اتنا بیدار ہے کہ میں اسے اپنے اہل بیت میں سے قرار دیتا ہوں. سلمان اس بوڑھے کو لے کے چلا, ضیف رسول ہے, کوئی اسے کھانا کھلائے. سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر سے گزرتے ہوئے ذرا رک گئے, یہ سوچ کر کہ اگر اس گھر سے کچھ نہ ملا تو پھر کہاں سے ملے گا. ضیف رسول ہے, اللہ کے رسول کا مہمان ہے, بھوکا ہے. تو سیدہ کے گھر سے ایک کپڑا باہر آیا, اسے بازار میں لے جاؤ. ہاتھ سے تقدیر نے اشارہ دے دیا سلمان کے ضمیر پر, بتا دو شاید اس کی ہدایت کا لمحہ یہی ہے. اور سلمان نے ساری کہانی سنا دی. یہ بوڑھا آیا ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں, اس نے اسلام قبول کیا ہے, کئی دن سے بھوکا ہے. اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی فاقہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے جاؤ اسے, کوئی کھانا کھلا دے گا. میں رحمت عالم کی لخت جگر کے دروازے کے سامنے سے گزرا, انہوں نے اپنی چادر دے دی. اب یہودی کی چیخ نکل گئی, اب شمعون کی چیخ نکل گئی. کہتا ہے موسیٰ کے خدا کی قسم, موسیٰ کے خدا کی قسم, توریت میں اللہ کے آخری رسول کی رسالت کی یہی نشانیاں بتائی گئی. میں فاطمہ کے ابا کی رسالت پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں. میں یہ چادر کیسے خریدوں؟ اس کی قیمت تو پوری کائنات ادا نہیں کر سکتی. یہ چادر لے جاؤ اور سیدہ سے کہو آج کے بعد میری دکان بھی تیرے ابا کے دین پہ قربان, میری زندگی اور جان بھی تیرے ابا کے دین پر قربان. یہی علامات ہیں اس گھرانے کی. پھر اقبال نے کیا کہا؟
فرمایا کہ بار محتاج دل شاگونا سوخت، بار محتاج دلش آگونا سوخت، با یہود چادر خود را فروخت۔ پہلے کیا کہا جی؟ مجرے تسلیم را حاصل بطول، بطول خطاب ہے سیدہ کا، اور یہ ڈکشنری میں اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے گا، وتبتل الیہ تبتیلا سے آیا ہے، اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری ڈکشنری میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بطول اس کو کہتے ہیں دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کریں۔ مجرا تسلیم رہا حاصل بطول، مادر اشرا اسوائے کامل بطول، تسلیم و رضا کی کھیتی کا میٹھا پھل ہے سیدہ فاطمہ بطول، اور اپنی عظیم ماں کی چلتی پھرتی تصویر ہے سیدہ فاطمہ بطول، جن کی زندگی کی ایک ایک ادا میں رحمت عالم کا حسن جھلکتا ہے، خدیجہ کی عفت چمکتی ہے۔ مادر اشرا اسوائے کامل بطول، بہر محتاج دلش آگونا سوخت، با یہود چادر خود را فروخت۔ ایک بھوکے انسان کی بھوک کا سن کر جس کے دل پہ ایسی چوٹ لگی کہ اپنی چادر بازار میں بھیج دی، صبر و رضا، جس نے صبر و رضا کے کرینے، صبر و رضا کے سلیقے رحمت عالم کی گود سے سیکھے اور خدیجہ کے دامن سے سیکھے، آسیہ گرداں واللب قرآن سرا، ہاتھ چکی پھیرتے ہیں اور زبان اذا الشمس کوئرت وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ۔ میں کہاں سے لاؤں وہ سناٹے، کہاں سے لاؤں وہ تنہائیاں کہ جن تنہائیوں کو سیدہ کی تلاوت کا جوال معمور کرتا ہے، اور ان کا معصوم ان اداؤں کو دیکھ کر دل کی زبان سے وعدہ کرتا ہے، میری ماں تو نے چکی چلاتے ہوئے قرآن پڑھا ہے تو تیرا بیٹا گلا کٹاتے ہوئے بھی قرآن پڑھ کے دکھائے گا۔ یہ گزرے ہیں، ان مرحلوں سے گزرے ہیں۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ادھر سے نا اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہو، ادھر سے نکلو نا ذرا، ادھر سے، یہاں سے آواز آئے،
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کیا کہا کہ وہ جذب خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. نمرود کے شعلوں میں خلیل کا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہاں کربلا میں حسین نے جنرل پیش کر کے منافقت کا منہ کالا کر دیا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. صبر خلیل بھی جذب خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق. مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. بدر میں بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مال کے بت اولاد کے بت، نہ معلوم مال اکٹھا کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، اولاد کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. مال کے بت، اولاد کے بت، علاقے کے بت، وطن کے بت، زبان کے بت، طبقات کے بت، پارٹیوں کے بت، سیاست کے بت. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے شبیر کی تلاش میں ہے، یہ دور پھر کسی فاروق کی تلاش میں ہے. بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی. ہو رہی ہے وہ اذان، ہو رہی ہے وہ اذان کشمیر میں، کندھار میں، چیچنیا میں. یہ تیری مسجد کی اذانیں نہیں، یہ جو پروفیشنل ملا دیتا ہے، جاگتوں کو سلا دیتا ہے. میں اس اذان کی بات کرتا ہوں جو پتھروں کا دل بھی موم کر ڈالتی ہے. ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن، ہو رہی ہے وہ اذان اٹھ دولت بیدار بن. پاؤں مسئلے دے رہے ہیں، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں، تیری ایک ایک پنکھڑی. کشمیر میں کس کی بیٹیاں لٹ رہی ہیں، فلسطین میں کس کی بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی ہیں، چیچنیا اور بوزنیا میں کیا ہو گیا. پاؤں مسئلے دے رہے ہیں یہودیوں کے، ہندوؤں کے، پاؤں مسئلے دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی. پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، پھول بننا بعد میں
پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن سبیلنا 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 ہو رہی ہے وہ عزا ہو رہی ہے وہ عزا اٹھ دولت بیدار بن چل رہی ہے آندھیاں چل رہی ہے آندھیاں ایک آندھی آئی تھی گزر گئی اللہ نے اس کا منہ کالا کیا چل رہی ہے آندھیاں وائٹ ہاؤس سے تل ابیب سے دلی سے چل رہی ہے آندھیاں طوفان کانے کو ہے چیختے ہیں ذرے ذرے چیختے ہیں ذرے ذرے چیختے ہیں ذرے ذرے کوہ بن کوثار بن پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن ایوبی بن کر غزنوی بن کر محمد بن قاسم بن کر طارق بن زیاد بن کر کہیں خالد بن ولید بن کر کہیں حسین بن علی بن کر پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی رہبری اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن اٹھ خدا کا نام لے کر پھر علم بردار بن صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم یہ طبل وہ جو جہاد کے میدان میں کوٹا جاتا ہے یہ تیرا نا جو قوالی میں تیرے جنات بجاتے ہیں صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم صاحب طبل و علم اور صاحب سیف و قلم بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن چکے ہو بارہا اے جان من ایک بار بن ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز یہ خودداری ہی تو نبھائی گئی نہیں لچکائی موقف میں نہیں لچکائی جان چلی گئی مال چلا گیا اولاد چلی گئی رحمت عالم نے فرمایا میرے دکھ قیامت تک تمہاری تعزیت کریں گے جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی جب میرے دکھوں کو یاد کرو گے تو اپنے دکھ بھول جاؤ گے میں نے رحمت عالم کو احد میں زخمی دیکھا میں نے مکہ میں رحمت عالم کے پاؤں میں کانٹے دیکھے میں نے حبیب کبریا سے سوشل بائیکاٹ بھی دیکھا دمدان اقدس کی شہادت بھی دیکھی سب کچھ دیکھنے کے باوجود یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قیامت تک آپ کے دکھ تعزیت کریں گے جب کربلا پڑھا تو سمجھ میں آ گئی بات قیامت تک انسانی دکھوں کی تعزیت کریں گے رحمت عالم کے دکھ خودداری ہی کے تو نبھایا گیا نا سب کچھ قربان ہونے دیا لیکن موقف میں لچک نہیں آنے دی ایک خودداری میں لاکھوں کامیابی کے ہیں راز اور کچھ بن یا نہ بن لیکن ذرا خوددار بن اور کچھ بن یا نہ بن لیکن ذرا خوددار بن ہو رہی ہے وہ عزا الجہاد الجہاد ہو رہی ہے وہ عزا ہو رہی ہے وہ عزا اٹھ دولت بیدار بن پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن اٹھ خدا کا نام لے کر
پھر علم بردار بن، چیختے ہیں ذرے ذرے کو بن کو سار بن. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. میرے عشق کے سفر میں کہیں تمہارا مال رکاوٹ نہ بنے، تمہاری اولاد رکاوٹ نہ بنے. اللہ کے عشاق نے ان سارے مرحلوں کو طے کیا، ان سارے مرحلوں کو طے کیا. چاند سے بھی گزر گئے، چاند سے بھی گزر گئے. تو اب زمانے نے کہا انہیں نقصان پہنچا، ہائے ہائے انہیں نقصان پہنچا. زمانے نے کہا ہائے ہائے انہیں نقصان ہوا. ان کے مالک نے کہا نہیں نہیں، یہ سراسر فائدہ میں رہے. نہیں نہیں، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فاستبشروا. راہ حق میں جان سے گزر جانے والوں، احد کے میدان میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش ٹکڑے ہوئی پڑی ہے، لاش ٹکڑے ہوئی پڑی ہے. بہن آئی ہیں، سیدہ صفیہ آئی ہیں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو بھیجا. حضرت بیٹے کو بھیجا حضرت صفیہ نے. بھائی کا آخری دیدار کرنے کی تمنا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چپ رہ کے فرماتے ہیں میری پھوپھی سے کہو حشر میں ملاقات ہوگی. یہ خیال کر کے اس حالت میں کوئی بہن اپنے بھائی کو دیکھے تو کیسے برداشت کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میری تعلیمات تو ہیں، میں نے صبر کی تعلیم تو دی ہے، لیکن انسان بہرحال انسان بھی تو ہے نا. اس حالت میں بھائی کو دیکھے گی تو کیسے برداشت کرے گی. بیٹے نے رحمت عالم کا پیغام پہنچایا. صفیہ سمجھ گئی، کہنے لگی بیٹا ایک مرتبہ پھر اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور میری طرف سے عرض کرو، اگر آپ کا حکم ہے تو حشر میں مل لوں گی، لیکن اطلاع عرض ہے کہ میں اپنے بھائی کی لاش پر ماتم کرنے نہیں آ رہی ہوں، میں اپنے بھائی کے انجام پر فخر کرنے آ رہی ہوں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر آنے دو. اب آسمان نے یہ منظر دیکھا اور تاریخ نے نوٹ کیا کہ صفیہ اپنے بھائی کی لاش پہ آئی، بکھرے ہوئے ٹکڑے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے بیٹھ گئی. پھر ایک فاتحانہ نظر رحمت عالم کے چہرے پہ ڈالی اور کہنے لگی یہ شمع روشن رہے، ایسے کئی پروانے جلتے رہیں، یہ شمع روشن رہے، ایسے کئی پروانے جلتے رہیں گے. اللہ کے رسول میں فخر کرتی ہوں کہ میں ایک شہید بھائی کی بہن ہوں. ہمارا کو اطلاع ہوئی تھی تیرے بیٹے کو حبیب ابن زید انصاری کو مسلمہ کذاب نے قتل کر دیا ہے، اور قتل بھی اس طرح کیا کہ اس کا انگ انگ کاٹا. وصال نبوی کے بعد صدیق اکبر کی خلافت میں یہ تحریک تحفظ ختم نبوت کا پہلا شہید ہے حبیب ابن زید انصاری.
تحریک تحفظ ختم نبوت کا پہلا شہید ہے حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یمن سے واپس آ رہے تھے کہ مسلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے پکڑ لیا اور لے گئے اسے مسلمہ کے پاس. اس قذاب نے پوچھا من این انت، کہاں سے ہو؟ حبیب ابن زید نے کہا من مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ منورہ سے ہوں، اس وقت یمن سے آ رہا ہوں تجارتی سفر سے. مسلمہ کہتا ہے مدینہ میں ایک شخص نے رسالت کا دعویٰ کیا، جانتے ہو اسے؟ حبیب نے کہا اسی کو تو جانتا ہوں، اور کس کو جانتا ہوں؟ اسی کو تو جانتا ہوں. اسی کو جانا تو اس کو بھی جانا، اور کس کو جانتا ہوں؟ وہ جگر نے کیا کہا جی؟ جگر نے کہا میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر. وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گئے. وہ مجھ پہ چھا گئے، میں زمانے پہ چھا گیا. انہیں کو تو جانتا ہوں، اور کس کو جانتا ہوں؟ تو مسلمہ نے کہا من ہوگا، کون ہے وہ؟ حبیب نے کہا ہوا محمد الرسول اللہ، ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مسلمہ نے کہا انا رسول اللہ، گل کہو میں بھی رسول اللہ ہوں. حبیب نے کہا لا انت کذاب، تو جھوٹا ہے. ما کان محمد، علماء کرام ممبر پہ سجے سجائے، ممبر پہ دلہن کی طرح بن ٹھن کے بیٹھ کر پڑھنا اور بات ہے، موت کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھنا اور بات ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یوں شہادت کی انگلی اٹھائی نا تو مسلمہ نے تلوار سے حبیب کا ہاتھ قلم کر دیا، ہاتھ کٹ گیا. اور مسلمہ نے کہا اب، حبیب نے دوسرا ہاتھ اٹھا لیا. کہتے ہیں اب یہ کہ پہلے میرا ایمان بے رنگ تھا، اب میرے عشق میں میرے خون کا رنگ بھی شامل ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. وہ ہاتھ بھی اس قذاب نے کاٹ دیا. کہتا ہے اب حبیب نے دونوں کٹے ہوئے ہاتھ یہ کہنیاں بلند کی. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اب اس کی وحشت، مسلمہ درندہ بن گیا، وحشت انتہا کو پہنچ گئی. گرایا، اس کو کاٹتا بھی ہے، اس کے سینے پہ کودتا ہے. حبیب تڑپتا ہے اور ختم نبوت کا اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ کہتے کہتے جان آفرین کے سپرد کر دی. گزر گئے نا جان سے. یہ حبیب ابن زید جانتے ہو کس ماں کا بیٹا ہے؟ یہ اس ماں کا بیٹا ہے جس کی شجاعت و بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے غزوہ احد میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا خاتون احد ہے یہ ام عمارہ. ام عمارہ کا بیٹا ہے. ام عمارہ یہ بوڑھی جنہیں یہ بوڑھوں ضعیفوں بچوں کو حرب ضرب کی گراباریوں سے مستثنا کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے گھر میں رہنے کو کہا. لیکن ادھر رحمت عالم کی شہادت کی خبر اڑی. ابن قریہ نے شہادت کی خبر اڑا
تو یہ بوڑھے، یہ عورتیں، یہ ضعیف، یہ بچے گھر سے نکل کر موت کے تعاقب میں اٹھ کھڑے ہوئے. ضعفاء کا ایک لشکر احد کی طرف چلا. اس لشکر کی امامت ام عمارہ کر رہی تھی. یہ سوچ کر آئے کہ جب ہماری آرزوؤں کا مرکز شہید ہو گیا، اب ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ احد میں آتے ہی ام عمارہ نے اس بے نفسی کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ اور جذبہ عشق و مستی میں تلوار چلائی کہ کفر کی صفیں الٹنے لگی. ایسے محسوس ہوا جیسے بھیڑوں میں کوئی شیر آیا ہے. صفیں الٹنے لگیں، زخم دیتی جا رہی ہے، زخم کھاتی جا رہی ہے، جدھر بڑھتی ہے صفیں الٹ کے رکھ دیتی ہے. رحمت عالم کچھ دیر تک یہ منظر دیکھتے رہے. کچھ دیر دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں شاباش ام عمارہ، آج تیری سجاعت و کردار پر اللہ عرش پہ اور اس کا رسول فرش پہ فخر کرتا ہے. اور پھر اپنے حلقے میں آقا نے فرمایا تم سب کو اللہ سلامت رکھے، تم سب کو اللہ سلامت رکھے، لیکن آج کا دن ام عمارہ کا دن ہے. خاتون احد کا خطاب دیا، فرمایا میں جدھر نظر اٹھاتا تھا ام عمارہ مجھے تارے کی طرح بےتاب لڑتی ہوئی نظر آتی تھی اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں. یہ حبیب ان کا بیٹا ہے. جب اطلاع ملی کہ تیرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے تو سر اونچا کر کے کہنے لگی شاباش حبیب، شاباش تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی. میں دنیا میں بھی تجھ پہ فخر کرتی ہوں، حشر میں بھی تجھ پہ فخر کروں گی. تو نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی ہے. اسماء نے بھی یہی کہا تھا عبداللہ ابن زبیر کی لاش پر. حجاج نے جب عبداللہ کی لاش کو لٹکایا ہے سولی پر، یہ 80-90 سال کی آئی ہے، اپنے بیٹے کی لاش کو چھو لینے کے لیے